الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب کمانڈر محمود صاحب، جناب محمد سعید الرائی صاحب، سابق انسپکٹر جنرل پولیس، محترم علماء کرام اور شرکائے مجلس، السلام علیکم۔ آج کا یہ دعوتی اور تربیتی کنونشن امت مسلمہ اسٹوڈنٹس ونگ اور امت مسلمہ یوتھ ونگ کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے۔ میں تمام نوجوان ساتھیوں کو اس کنونشن میں شرکت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھ سے پہلے گفتگو کافی حد تک آپ سن چکے، چونکہ یہ دعوتی اور تربیتی کنونشن ہے، اس حوالے سے میں بھی چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع پر کچھ عرض کروں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس مقصد کے حصول کے لیے ہم یہاں جمع ہیں وہ ہے امت مسلمہ کی تشکیل نو، اور امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مطلب ہے اس جماعت کو منظم، بحال اور فعال کرنا جس کی تشکیل آج سے کم و بیش 1450 سال قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مطلب اور مقصد تمام مسلمانوں کو متحد کرنا، انہیں ایک جماعت بنانا، انہیں وحدت کی لڑی میں پرونا، انہیں ایک امیر اور ایک امام کی اطاعت کا پابند بنانا، اور انہیں مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے تیار کرنا، انہیں اپنے مقصد وجود یعنی اقامت دین اسلام کی جدوجہد کے لیے آمادہ اور منظم کرنا۔ الغرض بہت سے مقاصد ہیں جو صرف اور صرف
امت مسلمہ کی تشکیل نو کر کے ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان کے اوپر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ بنیادی طور پر آج اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کرنا میرا موضوع نہیں ہے، تاہم ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ آیت مقدسہ ہے جس میں اللہ جل مجدہ نے مقصد بعثت رسالت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فریضہ نبوت و رسالت محمدی کا بیان بھی اس کے اندر موجود ہے۔ آج جو بات آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے اور فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے کیا کچھ کیا گیا اور کیسے کیا گیا، اس کی تفصیل میں بھی جائے بغیر اپنے مقصد کی بات کی طرف آتا ہوں کہ بعثت رسالت کے مقصد کے حصول کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو تو بھیجا، لیکن بعثت رسول کا مقصد فقط اللہ کے رسول کی بعثت سے حل نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فریضہ نبوت و رسالت عطا کیا گیا، غلبہ دین حق کا، اقامت دین اسلام کا، اللہ کی حاکمیت کے قیام کا، لیکن اس کے لیے ایک باقاعدہ جد و جہد کی ضرورت تھی، اور اس جد و جہد کے لیے امت مسلمہ وجود میں آئی۔ اس جد و جہد کے لیے امت مسلمہ وجود میں آئی، اور امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت اور قیادت میں مقصد بعثت رسالت کو حاصل کیا، فریضہ نبوت و رسالت محمدی کو ادا کیا۔ گویا امت مسلمہ کا وجود مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے تھا، اور امت مسلمہ کا مقصد وجود فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی تھا۔ اب اگر یہ بات آپ بھائیوں پہ واضح ہو گئی کہ یہ امت مسلمہ کوئی عام جماعت نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، یہ وہ جماعت ہے جسے فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے وجود میں لایا گیا۔ اور اس آیہ مقدسہ کی روح سے جب میں نے غور کیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پہلے امت مسلمہ کا وجود عمل میں آیا یا امت مسلمہ کے مقصد وجود کا تعین ہوا۔ بے شمار جماعتیں وجود میں آتی ہیں،
جہاں تک میں سمجھا ہوں کہ ان جماعتوں کو وجود میں لانے والے پہلے اپنے ایک مقصد کا تعین کرتے ہیں، پھر کسی جماعت کو وجود میں لانے کی سوچتے ہیں، اور پھر جب وہ جماعت وجود میں آ جاتی ہے تو اس جماعت کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ امت مسلمہ کا معاملہ ایسا نہیں۔ امت مسلمہ کے وجود اور مقصد وجود کے حوالے سے ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو اگر ہم انسان کو جسم قرار دیں، اگر ہم انسان کو جسم قرار دیں تو وہ روح کے ساتھ آتا ہے، اور اگر ہم انسان کو روح قرار دیں تو وہ جسم کے ساتھ آتا ہے۔ گویا امت مسلمہ کا وجود اور امت مسلمہ کا مقصد وجود ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مثال میں نے کیوں عرض کی؟ یہ مثال میں نے اس لیے عرض کی کہ جب ہم جیسے لوگ جماعتیں بناتے ہیں تو پھر مشاورت شروع ہو جاتی ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، کیسے کریں۔ مقصد کا تعین نہیں ہوتا، مقصد وجود کا تعین سمجھ میں نہیں آتا، یہ جماعت کس لیے بنائی ہے، اب یہ کیسے کام کرے گی، اب یہ کیا کرے گی۔ لیکن غور سے سنیے گا، امت مسلمہ کا وجود اور امت مسلمہ کا مقصد وجود عرض کر رہا ہوں، امت مسلمہ وہ جماعت ہے جس کا مقصد وجود اس کے خمیر میں رچا بسا ہوتا ہے۔ امت مسلمہ وہ جماعت ہے جس کا مقصد وجود اس کے وجود میں رچا بسا ہوتا ہے، اسے اپنے مقصد وجود کے تعین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جب وجود میں آتی ہے تو بلا شک و شبہ آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد وجود کی طرف بڑھتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں، یہ امت مسلمہ عام جماعت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشکیل کردہ جماعت ہے، یہ اللہ کے اذن سے تشکیل کردہ جماعت ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے دین کو غالب کر دکھایا، اسی لیے تو فریضہ نبوت ادا ہوا، اسی لیے مقصد بعثت رسالت حاصل ہوا۔ دوستان محترم، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آگے بڑھتا ہوں۔ آج وہ امت مسلمہ جسے مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، جسے فریضہ نبوت اور رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے وجود میں لایا گیا تھا، آج وہ امت مسلمہ نظر نہیں آتی۔ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار، اسلام کو اپنا دین کہنے والے بے شمار فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں تقسیم ہیں، جن کی نہ اللہ نے اجازت دی نہ اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ اللہ کے رسول نے تو ایک امت تشکیل دے دی تھی، تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تم اس امت کے اندر امتیں کھڑی کرتے رہو؟ کیوں نہ اس امت کو تم نے قائم رکھا؟ کیوں نہ تم وہ امت بن کے رہے؟ کس کی اجازت سے تم امتیں کھڑی کرتے رہے؟ اور آج مسلمانوں کے اندر اتنی امتیں کھڑی ہو چکی، اتنی امتیں کھڑی ہو چکی۔ یاد رکھیں، جماعت سازی ایک امت کھڑا کرنا ہے۔ جماعت سازی کا حق صرف اللہ کے رسول کو ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے تو پھر تفرقے اور پارٹی بازی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔
اور چونکہ یہ حق کے رسالت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ امت تشکیل فرما دی تھی. اب اگر ختم نبوت محمدی پر اعتقاد ہے تو پھر نئی امت کھڑی کرنے کا مت سوچو، کفر ہے. اگر ختم نبوت اور رسالت محمدی کا اعتقاد ہے تو پھر نئی امت کیوں کھڑی کرتے ہو؟ اسی امت کو مستحکم کیوں نہیں کرتے، منظم کیوں نہیں کرتے؟ کیا آج نبوت اور رسالت محمدی موجود نہیں؟ موجود ہے، تا قیام قیامت رہے گی. اور جب نبوت اور رسالت محمدی ہے تو پھر امت مسلمہ ہی ہونی چاہیے. کیا حضور کے دور میں امت مسلمہ کے سوا کوئی جماعت تھی؟ اگر نہیں تھی تو آج کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی نہیں ہو سکتی. یا تو اقرار کرو کہ معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت ختم، پھر تو جو چاہے کرتے پھرو. لیکن اگر نبوت اور رسالت محمدی کا اقرار کرتے ہو تو پھر اس کا اظہار بھی کرو امت مسلمہ بن کر. محض اقرار کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کا اظہار کرو. اظہار کیسے؟ جیسے حضور کی زندگی میں تھا. اگر حضور کی زندگی میں تم ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، اور اس جماعت سے بالشت بھر الگ ہونا، دار اسلام سے خارج ہونا تھا، تو آج کیوں نہیں؟ آج کیوں نہیں؟ کیا آج دین کے قاعدے بدل گئے ہیں؟ کیا آج دین کے اصول بدل گئے ہیں؟ کیا وہ دین نہیں ہے آج؟ کیا آج نبوت اور رسالت محمدی نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہی نائب ہونا چاہیے. حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. جب حضور پردہ فرما کے گئے تو کتنے نائبین تھے آپ کے؟ ایک نائب تھا، ایک ہی خلیفہ تھا. اور اس خلیفہ کے تقرر کے وقت لوگوں میں سے ایک صدا اٹھی تھی کہ 2 خلیفے بنا لیے جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ نہیں، ایسا ممکن نہیں. ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی. اور 2 کا وجود، یاد رکھیں، 2 کا وجود لازماً تصادم پیدا کرے گا. ایسا تصادم کہ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا بھی ایک سے زیادہ ہوتے، غور کریں، اگر خدا بھی ایک سے زیادہ ہوتے تو بحر و بر کے اندر فساد بپا ہو جاتا. اس لیے کہ 2 ہوں گے تو وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے تصادم پیدا کریں گے. مسلمانوں کے بھی 2 گروہ ہوں گے تو وہ آپس میں لڑیں گے. لہذا کسی قیمت پر، کسی صورت میں مسلمانوں کو 2 گروہوں میں تقسیم ہونے کی اجازت نہیں. ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم ہے، امت مسلمہ بن کر رہنے کا حکم ہے. لہذا دوستان محترم، جب آج ہمیں امت مسلمہ کی تشکیل نو کا مرحلہ درپیش ہے، آج مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، فرقوں گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ملکوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. آج پھر سے انہیں وحدت کی لڑی میں پرونے کی ضرورت ہے، پھر انہیں متحد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر، یاد رکھیں، اس کے بغیر کسی فرقے کو اقتدار تو مل سکتا ہے، کسی جماعت کو اقتدار تو مل سکتا ہے، اللہ کی حاکمیت قائم نہیں ہو سکتی، غلبہ اسلام سامنے نہیں آ سکتا. وہ اس فرقے کی حکومت ہوگی
اس جماعت کی حکومت ہوگی، اللہ کی حاکمیت نہیں ہوگی۔ جب تک واقعتاً وہ جماعت جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ جس کے خمیر میں اس کا مقصد وجود رچا بسا ہو، وہ جماعت جب تک پھر سے وجود میں نہیں آتی، غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ دوستان محترم، آج آپ کو اسی مقصد کے حصول کے لیے یہاں دعوت دی گئی ہے کہ اب یہ کام نوجوانوں نے کرنا ہے، یہ نوجوانوں کے کرنے کا کام ہے۔ نوجوانوں، میری بات لکھ لو، تمہیں ہر مفاد پرست، خواہ وہ مذہبی پیشوا ہے خواہ وہ سیاسی رہنما ہے، تمہیں استعمال کرتا آیا ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، جاگ جاؤ اور اپنے فرض منصبی کو پہچانو۔ تمہارا فریضہ اللہ کی حاکمیت کا قیام ہے، نہ کہ ہر ایرے غیرے کے اقتدار کی سیڑھی تک پہنچانا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مذہبی پیشوا، یہ سیاسی رہنما اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہوش کے ناخن لو، بیدار ہو جاؤ اور اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے اور فریضہ نبوت و رسالت محمدی کی ادائیگی کے لیے اور مقصد بعثت رسالت کے حصول کے لیے متحد ہو جاؤ، وحدت اختیار کرو، ایک جماعت بن جاؤ۔ اور یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ کلمہ گو بھائیوں کو اکٹھا کر دیا جائے۔ نہیں، یہ کلمہ گو بھائی صرف فرقوں میں تقسیم نہیں ہے، صرف جماعتوں میں تقسیم نہیں ہے۔ یقین جانیے، ان فرقوں اور ان جماعتوں کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے۔ جس طرح دین کا وفادار ہونا چاہیے، اس طرح یہ ان فرقوں اور جماعتوں کے وفادار ہیں۔ یہ جو کچھ کریں گے اپنے فرقے اور جماعت کے لیے کریں گے، دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ لہذا اس سوچ کو اپنے قلوب و اذہان کے اندر بھی جگہ دیں اور ان تمام بھائیوں تک اس بات کو پہنچائیں کہ بھائیوں، اللہ نے ہمیں ایک جماعت بن کر رہنے کا حکم دیا ہے، وحدت اختیار کر کے رہنے کا حکم دیا ہے۔ ہم فرقوں اور پارٹیوں میں تقسیم کیوں ہیں؟ کیا ہمارے دین الگ الگ ہیں؟ اگر ہمارا دین اسلام ہے تو اسلام میں تو ایسی کوئی چیز نہیں جس کی بنیاد پر ہم سنی شیعہ بن جائیں، ہم بریلوی دیوبندی بن جائیں، ہم اہل حدیث اور اہل قرآن بن جائیں۔ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ یہ انہی مذہبی پیشواؤں اور سیاسی رہنماؤں نے تمہیں دی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی۔ اللہ اور اس کے رسول نے تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیا۔ کسی قیمت پر ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، سب مل کر۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب امت مسلمہ کی تشکیل نو کے لیے اٹھ کھڑے، اور خصوصاً نوجوانوں، اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ تم چاہو تو دریاؤں کے رخ موڑ سکتے ہو، تم چاہو تو پہاڑوں کے سینے چیر سکتے ہو۔ اللہ نے تمہیں وہ صلاحیت عطا کی ہے کہ اگر تم دینی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ کرو تو ہو نہیں سکتا کہ روئے زمین پر اللہ کا دین غالب نہ آ سکے۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ جماعت بن جاؤ جس کے خمیر کے اندر اس کا مقصد وجود رچا بسا ہوا ہے۔
تعصبات کو ترک کر دو، فرقہ وارانہ وابستگیاں اور وفاداریاں ترک کر دو، خالصتاً للہ ایک جماعت بن جاؤ، اللہ کے لیے ایک جماعت بن جاؤ، اللہ کے لیے وحدت اختیار کرو۔ اور یاد رکھو، میں یہ اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کر رہا، آپ کو اپنا فریضہ یاد دلا رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آپ کو سنا رہا ہوں، دین کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کی تعلیم آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرا اس سے کوئی ذاتی مفاد نہیں، میں کچھ نہیں چاہتا آپ سے، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ امت پھر سے متحد ہو جائے، پھر سے وحدت اختیار کر لے، اور اللہ کا دین پھر سے اس روئے زمین کے اوپر غالب آ جائے، امت مسلمہ عالم انسانیت کی امامت کرنے والی بن جائے۔ اور اس کے سوا اس کا میرے سامنے کوئی حل نہیں آیا کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔ سب سے پہلا قدم ہمیں یہی اٹھانا ہے کہ ہمیں اکٹھے ہونا ہے، وحدت اختیار کرنی ہے۔ وحدت میں وہ طاقت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ روزمرہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں کہ اگر ہمارے اندر وحدت ہوگی تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، اور وحدت نہیں ہوگی تو 2 ارب ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ آج فرانس کے اندر حملے کے بعد اس حملے کو تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کوئی تیسری عالمی جنگ نہیں، صرف مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کیا جا رہا ہے، 9/11 کی طرح۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، ہمیں تدبر کے ساتھ کام کرنا ہوگا، تحمل کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یہ غلبہ دین کی جد و جہد جذبات سے نہیں ہوتی، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے، اور اس تیاری کا پہلا مرحلہ امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ آپ ایک دفعہ وحدت اختیار کر کے تو دیکھیں، آپ ایک دفعہ ایک جماعت بن کر تو دیکھیں۔ اگر اللہ کے تمام وعدے پورے نہ ہوں تو پھر کہیے گا۔ اللہ کے وعدے اس وقت ہیں ہمارے ساتھ جب ہم واقعتاً وہ جماعت بن جائیں جو مطلوب ہے۔ اگر ہم فرقوں میں تقسیم ہو کر مسلمان ہونے کا ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے تو ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اسی طرح باطل اور طاغوت ہم پر مسلط رہے گا، اسی طرح ہمیں باطل اور طاغوت کی غلامی میں زندگی بسر کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ہم وحدت اختیار کر لیں، ایک جماعت بن جائیں، امت مسلمہ بن جائیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتی انشاءاللہ۔ اللہ نے ہمیں وہ قوت عطا کی ہے، ایمان کی قوت۔ اللہ نے ہمیں وہ قوت عطا کی ہے کہ اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر ہم وحدت اختیار کر لیں، ہمیں غالب آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں سپر پاور بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں اقوام عالم کی امامت اور قیادت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور امت مسلمہ تو وجود میں ہی اس لیے آتی ہے کہ وہ اقوام عالم کی امامت کرے۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک امت مسلمہ وجود میں نہیں آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کسی حد تک میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں مجھے اکثریت نوجوان چہروں کی نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے میری ان باتوں کو کچھ حد تک صحیح
اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دی ہوگی اور آج اپنے اللہ کے حضور تہیہ کیا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوگا کہ اے اللہ آج سے میں تیرے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کروں گا، اور اس قافلہ عشق و مستی کا رکن بن کر غلبہ دین حق کی بحالی تک جو کچھ مجھے کرنا پڑا کر گزروں گا۔ اللہ اکبر۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ دوستان محترم، باتیں بہت کہنے کے لیے ہیں، لیکن اگر بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا، اور اگر کسی بھائی کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو میں معذور ہوں، میں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق ہو امت مسلمہ کی تشکیل نو کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم متحد ہو کر وحدت اختیار کر کے غلبہ دین حق کی بحالی کی جد و جہد کر سکیں۔ وما علینا